الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وقودها الناس والحجارة وقال في موضع آخر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ حضرات علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نوری حفظہ اللہ، پردے میں موجود میری اور ماں اور بہنوں، دو باتیں دماغ میں بہت دن سے گردش کر رہی ہے کہ کیا واقعی جو ہمارے اعمال ہیں اس کے مطابق حالات مرتب ہوتے ہیں؟ جب گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا تو واقعی معلوم پڑا کہ جی ہاں، حالات اعمال کی بنیاد پر مرتب ہوتے ہیں۔ آج ہمارے اعمال ناقص ہیں، ہم آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، ہم رسول اور خدا کے باغی بن بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں کے احترام کو پسے پشت ڈال دیا، اپنی اور ماں اور بہنوں کو جو احترام تھا ان کو فراموش کر بیٹھے۔ اس کی وجہ سے ہم پر فرعون و قارون مسلط ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا واقعی ماحول کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہم پر مرتب ہوتے ہیں؟ جب اس کے اندر بھی گوتا لگایا تو واقعی مجبور ہو کر کہنا پڑا کہ جی ہاں، ماحول کا اثر مخلوقات پر مرتب ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ آپ دیکھ لیجئے، موبائل جو تمام تر گناہوں کی جڑ ہے آج ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ویسے ہی ماحول مرتب ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پرانی صدی میں جائیں اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، ولی اللہ کی زندگی کو دیکھیں، تو آپ کو مجبور ہو کر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ واقعی ماحول کا اثر ہم پر مرتب ہو رہا ہے۔ کہ اس زمانے کے جانور بھی اگر کسی مردار کا شکار کرتے تو پہلے اپنے ساتھیوں کو بلاتے اور ان کو پہلے دعوت دیتے، جب ان کر کھا کر بچ جاتا تو خود کھایا کرتے تھے۔ اور آج کے جانور یا کتوں کو دیکھ لو آپ، ایک روڈ سے دوسرے روڈ پر جانا محال ہے، وہ فوراً بھونکے گا اور اس کو بھگائے گا۔ اسی طرح آج ہمارا ماحول کا اثر ہے کہ ہم جس طرح ماحول میں رہ رہے ہیں وہ ماحول بہت ہی خراب ہے۔ مجھے جو اصل موضوع دیا گیا ہے وہ ہے اولاد کی تربیت میں ماں کا رول۔ تو بنیادی 4 حقوق اولاد پر بنیادی 4 حقوق اولاد کے ہیں
جو والدین پر مرتب ہوتے ہیں، نمبر 1 مسنون عقیقہ۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ہم دعوت دیتے ہیں جس میں غیر رسم و رواج شامل ہوتی ہے، اس کے علاوہ ڈی جے بھی بجا دیتے ہیں اور مختلف قسم کے رقص وغیرہ بھی شامل حال ہوتی ہے، اور مسنون عقیقہ کو بھلا بیٹھے ہیں، ختنے کو چھٹی کا نام دیتے ہیں، حالانکہ 7ویں روز بچے کا سادہ طریقے سے عقیقہ کرا دیا جائے، وہ اصل سنت ہے۔ اس کے علاوہ اس کو نام دیتے ہیں برتھ ڈے، یعنی اس کی پیدائش کا دن، اور اس کے منتظر ہوتے ہیں کہ یہ دن کب آئے گا واپس، کہ ہم پھر سے خرافات کریں گے اور مختلف قسم کے رقص وغیرہ کریں گے، ڈی جے بجائیں گے اور لاکھوں روپے بے دریغ خرچ کر دیں گے اور کسی طرح کا مبالغہ نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ہزاروں ہزار کا کیک کے آرڈر کرتے ہیں، اس میں موم بتی ہوتی ہے کہ جتنا اس کا برس ہوا اس قدر اس کا سال اس میں ہوتا ہے، 2 بنا رہتا ہے، 3 بنا رہتا ہے، اور اس کے اوپر ایک موم بتی رہتی ہے جس میں آگ لگاتے ہیں۔ میرے دوستو بتاؤ، کیا یہ والدین کی وجہ سے نہیں ہے؟ تم نے عقیقہ ہی سنت غلط طریقے سے کیا، تم نے بنیاد ہی غلط ڈالی، اور اس کے بعد فخر سے تم اس کے سال کا انتظار کر رہے ہو کہ کب وہ دن آئے کہ پھر سے ہم اس طرح کی خرافات کو رچیں۔ اول ضرورت یہ ہے کہ ہم مسنون عقیقہ جو ہے اس کو عقیقے طور پر منائیں، خرافات کو اور غیر اسلامی رسم و رواج کو شامل نہ کرے۔ اس کے علاوہ دوسرا حق جو ہے وہ نام کا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا بہترین نام رکھا جائے، صحابہ والا نام رکھا جائے، اولیاء اللہ والا نام رکھا جائے، جس کے معنی اور مفہوم واضح ہو۔ لیکن وارے آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میرے خاندان میں اور میرے علاقے میں اور میرے اطراف میں اس طرح کا نام نہ ہو جس طرح میں اپنے بچوں کا نام رکھوں۔ سونو، بنٹو، پنٹو، چنکو، یہ بھی کوئی نام ہے؟ اس طرح کی نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے؟ جب تم نام ہی غلط رکھو گے تو نام کا اثر بھی بچے پہ پڑے گا، خالی کام کا اثر نہیں پڑتا، نام کا اثر بھی پڑتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اولیاء اللہ والا نام رکھیں، صالحین والا نام رکھیں، جس کے معنی اور مفہوم واضح ہو اور اچھے ہوں۔ تیسری چیز یعنی تیسرا حق والدین پر یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جائے، بولنے اور لکھنے کے قابل ہو جائے، تو اسے اچھی جگہ تعلیمی مدرسے میں یا تعلیمی ادارے میں اس کا داخلہ کرایا جائے۔ اس کی تربیت کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ تولین تو یہ ہے کہ مدرسے سے پہلے اس کی ماں خود اس کی تربیت کرے۔ وہ کس طرح ممکن ہے؟ جب بیٹا پیٹ میں ہو تو ماں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادتی امور کو انجام دے اور زیادہ سے زیادہ وقت ذکر و اذکار میں صرف کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے اور بچے کے لیے نیک خواہشات کی تمنا کرے۔ کیونکہ جو ماں کرتی ہے، جو ماں کے اعمال ہوتے ہیں، جو ماں غذا کھاتی ہے اور جو بچہ حمل میں ہے، اس پر وہ اثر مرتب ہوتے ہیں۔ تو جس طرح کے کارنامے ماں انجام دے گی تو بچے پر اس کا اثر پڑے گا۔ ماں غذا کھاتی ہے
تو بچے کی غذا بنتی ہے وہ. اسی طرح ماں جب اچھے کارنامے انجام دے گی تو بیٹے پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. آپ نے پڑھا ہوگا حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کہ ان کی والدہ کا کیا رول رہا ہے ان کی تربیت میں، کہ جب وہ حمل سے تھے تو ان کی ماں پابندی کے ساتھ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ جب تک وہ حمل سے تھا، وہ بچہ حمل سے تھا، تو اس ماں نے 15 پارے تک قرآن پاک کو پڑھا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب بچہ دنیا میں یعنی حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دنیا میں وجود پذیر ہوئے، اور جب کچھ عقل و فہم اور فراست اور دانائی ان میں آ گئی تو ماں نے سوچا کہ مدرسے میں ڈال دیا جائے تاکہ کچھ تعلیم حاصل کر لے. جب بچہ مدرسے میں گیا استاد نے کہا پڑھو. جب بچہ پڑھنا اسٹارٹ کیا، شروع کیا، آغاز کیا تو 15 پارے تک بلا جھجک پڑھتا چلا گیا. اس کے استاد حیران پریشان ہو گئے کہ یہ پہلی بار مدرسہ آیا اور 15 پارے تک پڑھ گیا. جب اس کے پس پشت کیا واقعہ ہے معلوم کیا گیا تو معلوم پڑا کہ جب وہ حمل سے تھا تو اس کی ماں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی. اس کے علاوہ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر اور ان کے لباس کو دیکھ کر لوگ مشرف با اسلام ہوتے تھے ہزاروں کی تعداد میں. جب یہ واقعہ کا خلاصہ نکلا تو معلوم ہوا کہ ان کی ماں نے کبھی بلا وضو دودھ نہیں پلایا. وہ ماں کے پاس فخر جمانے چلے گئے کہ ماں میرا کمال تو دیکھ کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں مجھے دیکھ کر مشرف با اسلام ہوتے ہیں. ماں نے کہا چپ، یہ تیرا کمال نہیں، یہ تو میرا کمال ہے. جب تو میرے حمل سے تھا تو میں روزانہ تجھے، جب تو وجود پذیر ہوا دنیا میں تو کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ میں نے تجھے بلا وضو کے دودھ پلایا ہو. اسی طرح آپ نے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو سنا ہوگا کہ کاکی ان کا نام کس طرح پڑا. جب آپ ان کے سوانح عمری کو پڑھیں گے تو سامنے آئے گا کہ جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے اور والدین نے مدرسے میں ڈال دیا، اس سے پہلے نصیحت کی کہ بیٹا اللہ کو پہچانو، اللہ سے ڈرو، چوری نہ کرو، ڈکیتی نہ کرو، احسان کرو، حسن سلوک کرو، عدل کرو. ان تمام چیزوں کے ساتھ ماں نے روانہ کیا. ڈیلی جاتے تھے اور مدرسے سے آتے تھے. ایک روز جب مدرسے سے آئے تو ماں سے کہا ماں بڑی بھوک لگی ہے، کھانا لگا دو. ماں نے کہا بیٹا کھانا تو اللہ دیتا ہے، آپ اللہ سے مانگیے. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مصلی بچھاتے ہیں اور دعا گو ہوتے ہیں جب تک کہ ماں اپنے کچن میں کھانا اس کے لیے تیار کر دیتی ہے، اور جب وہ دعا سے فارغ ہو جاتے ہیں تو کسی کونے میں ان کی ماں چند روٹیاں رکھ دیتی ہے. جب بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں سے کہتے ہیں ماں میں نے اللہ سے فریاد کی کھانا نہیں ملا، ماں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم روز ان کی تلاشی لو، اس کے ارد گرد دیکھو، کسی کونے میں اللہ نے بھیج دیا ہوگا. جب بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تلاش کرتے ہیں تو واقعی کسی کونے میں روٹی ملتی ہے. اصل تربیت مراد تھی، یہ مراد نہیں تھا کہ اس کا امتحان لیا جائے، اس کو جھوٹ اور خرافات میں مبتلا کیا جائے. مراد یہ تھا کہ اگر اس کا یقین اللہ پر ہو جائے گا تو میری بھی آخرت سنور گی اور ان کی بھی آخرت سنور جائے گی. اسی طرح روز اور ہر روز اس طرح کرنے لگے. مدرسے سے آتے اور وہی معمول ہو گیا ان کا، جس طرح ان کی ماں نے کہا تھا، مصلی بچھاتے، وضو کرتے اور اللہ سے مانگتے. اور اسی طرح ماں ڈیلی بنا کر ان کے روم میں کسی کونے میں رکھ دیا کرتی تھی. ایک دن اتفاق سے ماں محلے میں کہیں چلے گئی پڑوسن کے یہاں. آپ کو تو معلوم ہوگا جب 4 عورتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو وقت کا کوئی پتہ نہیں چلتا. اس دن بھی کچھ اسی طرح ہوا
حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا وقت ہو گیا اور ماں نے دیکھا کہ ہائے اللہ، یہ تو میرے فرزند کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ بات کو اسی جگہ ختم کیا اور فوراً دوڑتے ہوئے بیٹے کے پاس گئی۔ جب دیکھا کہ بیٹا بستر پر سویا ہوا ہے، ماں گھبرا گئی، راستے سے یہ دعا کرتے ہوئی نکلی، یا اللہ، میں نے اس کا یقین تجھ پر قائم کر رکھا ہے، تجھ پر بنا رکھا ہے، اگر تو آج میری مدد نہ کیا تو بچہ برباد ہو جائے گا، اس کا یقین تجھ سے اڑ جائے گا۔ ماں کی رحمت جب آگوش میں آتی ہے تو خدا کی رحمت جھک جایا کرتی ہے، خدا کو دل آ جاتا ہے۔ اسی طرح کا کچھ واقعہ ہوا۔ جب بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو سویا ہوا پایا تو فوراً گئی کچن میں اور فٹاک سے روٹی بنایا اور بیٹے کو جگایا کہ بیٹا کھانا کھا لو۔ تو بیٹے نے کہا، یعنی حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے، کہ ماں میں تو کھانا کھا چکا ہوں، ماں میں تو کھانا کھا چکا ہوں۔ وہ جب آئے، مصلی بچھایا، نماز پڑھی، دعا کی، اللہ نے آسمان سے نزول کر دیا اور بیٹے نے کہا کہ ماں، اس سے پہلے آج تک اس طرح کا کھانا نہیں کھایا جو آج کھانا کھایا ہے۔ یہ تھا تربیت کا اثر۔ اس طرح کے بہت سے واقعے پڑے ہوئے ہیں جو ولی اللہ سے معلوم پڑتے ہیں۔ میں نے ابھی آیت پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ۔ اپنے آپ کو مراد بچانے سے کیا مراد؟ یعنی احکام اسلامیہ اور دینی اور اسلامی تربیت میں ڈھلو۔ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رکو، اور جس چیز کا کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، یا اللہ کے نبی، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کی اصلاح کرو، یہ تو سمجھ میں آیا، لیکن دوسرے کی اصلاح کس طرح کی جائے؟ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کو تم نہیں کرتے ہو انہیں بھی نہ کرنے کا حکم دو، اور جس کام کو تم انجام دیتے ہو اسے بھی کرو۔ کہ قرآن میں یہ بہت ہی جامع آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی تھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ آیت اتنی جامع ہے جس کے اندر منہیات اور معاصی اور تمام وہ چیزیں جن کے کرنے کو کہا گیا ہے، ہر چیزیں آ گئیں۔ پہلے تو حکم دیا کہ عدل کرو، اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ عدل کرے، ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے ساتھ عدل کرے، اور عدل سے بہت معنی مراد ہے۔ عقائد بھی آ گئے، اخلاق بھی آ گئے، اعمال بھی آ گئے، قواعد علمی و علمی میں توسط بھی آ گئے۔ دوسرا حکم فرمایا احسان کا، حسن سلوک کرو، اچھا کام کرو۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک کیا کرتے تھے اس طرح کے سلوک کو اپنانے کی کوشش کرو۔ نمبر 3، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت کو، رشتہ داروں کو عطا کرو۔ اپنے اہل خانہ میں سے کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی پڑوسی ہے جس کے جو محتاج ہے، اسے عطا کرو۔ یہ 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 1، فحش کاموں سے، برائیوں کے کاموں سے، بے حیائی والے کاموں سے۔ آپ بے پردہ گھومیں گی، یہ فحش کام ہے، یہ برائی والا کام ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اس سے خود بھی رکو اور اپنے اہل خانہ کو بھی روکو۔ والدین بھی اس کو نہ کرے اور اولاد کو بھی اس کا حکم دے۔ نمبر 2، منکرات سے منع کیا ہے۔ منکرات کے معنی مطلق برائی،
کسی کو برا بھلا کہنا، امانت میں خیانت کرنا، کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، یہ عام مطلق برائیاں ہیں جو سماج میں عام طور سے پائی جاتی ہیں۔ نمبر 3، زیادتی، ظلم و بربریت سے روکا گیا ہے کہ کوئی کمزور ہے تو اس پر زیادتی نہ کرو، اس پر ظلم نہ کرو۔ اس طرح کے 3 کام کا حکم دیا اور 3 کام سے منع فرمایا، جس کے اندر تمام چیزیں آ گئیں، جو اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو اس کی آخرت سنور جائے۔ یہ آیت آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہر جمعہ کے دن خطیب اسے پڑھتا ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے، اور یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس وقت سے اس آیت کو خطبہ جمعہ میں لاگو کر دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر جمعہ کو امت مسلمہ کے کان اس سنہرے الفاظ سے گونجتے ہیں۔ میرے دوستو، بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے چند باتیں کہہ کر اور احادیث کی روشنی میں چند باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ انسان جب منقطع ہو جاتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے، اس کے نیک کام کے جو سلسلے ہیں، وہ منقطع ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، تھم جاتے ہیں۔ ظاہر سے بات ہے، جب انسان مر گیا تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو 3 چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی قائم اور دائم رہتی ہے، اور مسلسل اس کا ثواب اس بندے خدا کو ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں، نمبر 1 صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ سے کیا مراد؟ آپ جس چٹائی پر بیٹھے ہیں، کسی اللہ کے بندے نے اس مسجد کو دیا ہے، جب تک اس چٹائی پر بندگان خدا سجدہ ریز ہوتے رہیں گے، بندگان خدا نماز اور نوافل پڑھتے رہیں گے، دیگر عبادتی امور انجام دیتے رہیں گے، تب تک اس دینے والے کا ثواب اس بندے خدا کو ملتا رہے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ پنکھا لگا ہوا ہے جس کے نیچے ہم اور آپ بیٹھ کر ہوا کھا رہے ہیں، جس بندے نے اس پنکھے کو لگایا ہے، یہ پنکھا جب تک ہمیں ہوا دے رہا ہے، اس بندے کو ہوا دے رہا ہے جو اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہے، اس وقت تک اس کا ثواب اس بندے کو ملتا رہے گا۔ اب مسجد کی، مدرسے کی کوئی سی بھی چیز پر روشنی ڈال لیجئے، کوئی سی بھی چیز کو دیکھ لیجئے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ چلتے پھرتے آپ نے کسی مسکین کی مدد کر دی، کسی مسکین کا کپڑا پھٹا ہوا پایا، آپ نے اسے دے دیا، صدقہ جاریہ۔ اس کے علاوہ علم نافع ہے، دوسری چیز جو انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، وہ علم نافع ہے۔ علم نافع سے کیا مراد؟ مجھے میرے استاد نے بات کہی، حدیث پڑھایا، قرآن پڑھایا، میں نے اس پر عمل کیا، میں نے آپ کو وہ چیزیں آ کر بتا دی، آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا، علم نافع۔ حضرت مولانا نے جلسہ کرایا، ابھی جلسے سے جتنی نیک باتیں اور جتنی اچھائی کی باتیں آپ اخذ کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو یہ حضرت مولانا کے لیے علم نافع ہے۔ کسی مصنف نے کتاب لکھ دی، اس کتاب سے رہتی دنیا تک بندگان خدا استفادہ اٹھا رہے ہیں، وہ علم نافع ہے، اس سے دوسرے لوگ استفادہ اٹھا رہے ہیں۔ نمبر 3 نیک اولاد، جو میری ٹاپک تھی اس کا اصل موضوع یہی ہے، نیک اولاد۔
نیک اولاد کس طرح بنے گی؟ والدین یوں ہی اسے دنیا میں لا کر چھوڑ دے، اس طرح وہ نیک بن جائے گی؟ والدین دو کپڑے دلا دے، ٹیوشن کرا دے، کلاسز کرا دے، اسکول میں ڈال دے اور یوں ہی بھیج دے، متقی بن جائے گی؟ نیک اور صالح بن جائے گی؟ کبھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھ لو آپ جا کر یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اور کلاسوں میں، یہ والدین گمان کرتے ہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی جا کر علم حاصل کر رہے ہیں۔ ارے تم نے اندر جا کر دیکھا کس طرح سے لڑکے لڑکیاں مسلم غیر مسلم مخلوط ہو کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو ارتداد کا سبب بن رہا ہے آج؟ یہ مخلوط تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ مجھے کہہ لینے دو، تم انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، پروفیسر بنو، آفیسر بنو، منع نہیں کرتا اسلام، لیکن تم ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے، تمہارے اندر دینی تعلیم نہیں، سب ہیچ ہے۔ ایسی تعلیم کو پسے پوچھ ڈال دو جو تعلیم تجھے آخرت میں آپ کا جنت کا سبب نہ بنے۔ ایسی تعلیم کو حاصل کرنے سے کیا فائدہ کہ ہماری ماں اور بہنیں کالج میں جا کر بے حیائی کو عام کریں اور غیر مسلموں کا شکار بنے۔ آپ پیپر پڑھتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آئے دن ایک نہ ایک مسلم لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ کون وجہ ہے؟ وہ خود وجہ ہے، ہم وجہ ہیں، والدین وجہ ہیں کہ اس نے تربیت تو ٹھیک کیا ایک حد تک، جب بڑا ہو گیا تو آپ نے چھوڑ دیا۔ یہ کہاں کا اصول ضابطہ ہے؟ تمہارا حق تو یہ تھا کہ تم کلاسز تک جاتے، اسے چھوڑتے، اس کی جگہ دیکھتے، وہ کس جگہ بیٹھتی ہے، وہ کس جگہ بیٹھتا ہے، وہ کس جگہ اٹھتی ہے، کس جگہ بیٹھتی ہے۔ تمہارا حق یہ ہے، تمہاری ذمہ داری میں اس وقت تک ہے جب تک تم اس کی شادی نہ کرا دو۔ تم بڑے بڑے کالج میں تو ایڈمیشن کرا رہے ہو، لیکن وہاں غیر مسلم بھی موجود ہیں، RSS کے دلال بھی موجود ہیں۔ ابھی بیچ میں خلاصہ آیا تھا ایک پیپر کے مطالعے سے کہ جب مسلم لڑکے تعلیم حاصل کرنے گئے تو انہیں کہہ دیا گیا کہ فل ہو گیا، ایڈمیشن اب نہیں ہو رہا، اور وہی مسلم لڑکیوں کو آفر دیا جا رہا ہے کہ چند روپے تم سے کم کر کے اس میں ایڈمیشن ہو جائے گا۔ مسلمان لڑکے کو منع کیا اور غیر مسلم لڑکوں سے کالج بھری پڑی ہے، اور غیر مسلم لڑکیوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم سے کم پیسہ لیا جائے گا، تم ہمارے کالج میں آ جاؤ۔ یہ RSS کے دلال ہیں جو مسلم لڑکیوں کو غیر مسلموں کے درمیان پڑھاتے ہیں، اٹھاتے اور بیٹھاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن دونوں میں پیار و محبت ہو جاتی ہے، اور ایک نہ ایک دن وہ دونوں ارتداد کا اور اس طرح بہلا پھسلاتا ہے کہ آپ شادی کریں، میں شادی کے بعد اسلام قبول کر لوں گا۔ ارے بھیا وہ شادی کہاں ہوئی؟ وہ تو مشرک ہے، اور تم غیر مشرک ہو۔ مشرک اور غیر مشرک کیسے نکاح پڑھا سکتے ہیں؟ بجاپتا وہ 7 پھیرے لیتی ہے۔ یہ کس کی وجہ ہے؟ یہ کس نے ایسی تعلیم دی؟ یہ والدین کی ذمہ داری نہیں تو کس کی ذمہ داری ہے؟ تم ڈاکٹر بنا رہے ہو، تمہیں دنیا کی فکر ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی کسی طرح کامیاب ہو جائے، کسی طرح منزل اصلی کو پہنچ جائے، دنیا کو اپنی دائمی زندگی سمجھ رہے ہو۔ کس خواب غفلت کا شکار بنے بیٹھے ہو؟ کس خواب غفلت کا شکار بنے بیٹھے ہو؟ پڑوسی ملک جس نے فتح یابی حاصل کی، آپ دیکھ لیجئے کس طرح کے قانون لاگو کیے۔ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں بیچ میں پردہ حائل کر دیا۔ ایک طرف ہماری ماں اور بہنیں ہیں اور ایک طرف لڑکے ہیں۔
ایک طرف مسلمان لڑکیاں ہیں، دوسری طرف مسلمان لڑکے ہیں، تاکہ کسی بھی طرح کی بے حیائی اور برائی کا شکار نہ ہو۔ میں سلام کرتا ہوں ایسی حکومت کو جہاں پر اس طرح کا نظام ہو۔ یہ جمہوری ملک ہے؟ کس طرح کا جمہوری ملک ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ماں اور بہنوں کو سدھاریں۔ اگر والدین شروع سے ان کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے نتائج مرتب نہیں ہوں گے۔ حضرت مولانا نے قلت وقت کہا اور مجھے 2 منٹ میں بات کرنے کو ختم کیا، بہت کچھ سوچ کر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جتنا کہا اس پر ہی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔